الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ عز و جل کے لیے ہے، جو اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، معبود حقیقی ہے. اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے. بڑی عظیم اس کی شان ہے، بے انتہا اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، پریشانیوں اور مصیبتوں کو ہٹاتا ہے، جس کو چاہے توفیق دے، جس کو چاہے محروم کر دے. ہدایت و ضلالت اس کے ہاتھ میں ہے. جو اس نے چاہا وہ ہوا، جو اس نے نہ چاہا وہ نہیں ہوا، اور وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، جس دین میں ہر قسم کا خیر ہے اور شر سے بچنے کا راستہ ہے. دین پر عمل کرنے سے ہی کامیابی ہے، دین سے دور ہونے میں خرابہ اور ہلاکت و نقصان ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلات کے بعد آج 18 رمضان المبارک 1441 ہجری مطابق 11 مئی 2020 عیسوی آپ کی خدمت میں لائیو مکسلار پر یہ رمضان کا خصوصی درس پیش ہے، جو مختصر قرآنی احکام پر مشتمل ہے. آج جو آیت ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں، وہ سورہ توبہ ہی، سورہ براءہ بھی جس کا نام ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے. اور یہی وہ آیت ہے جس میں مستحقین زکوٰۃ کا ذکر موجود ہے. یعنی حکم ملا ان لوگوں کو کہ جن کے مال و جائیداد پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو وہ اپنی زکوٰۃ کے مال کو یا جائیداد کو یا زکوٰۃ کو ان میں سے کسی ایک کو دیں، جو کہ 8 قسم کے لوگ ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. ترجمہ میں کر دوں
پھر مسائل انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء، یقیناً صدقے یعنی زکوٰۃ فقیروں کے لیے ہے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے ہے، والعاملین علیہا اور زکوٰۃ وصولی پر کام کرنے والوں کے لیے ہے، والمؤلفۃ قلوبہم اور ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے، مطلب نو مسلمانوں کے لیے، وفی الرقاب اور گردنوں کو آزاد کرنے میں، والغارمین اور قرضدار، وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل اور مسافر، فریضۃ من اللہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، واللہ علیم حکیم اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یہ ابھی آپ نے جو سنا ترجمہ تھا آیت کا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ جو کہ فرض عبادت ہے وہ بتایا کہ وہ کس کا حق ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے، اور اس کی فرضیت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ بہت ساری آیتیں قرآن میں ہیں جہاں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور حدیثوں میں بھی بڑی حدیثیں ہیں جو زکوٰۃ کی اہمیت کو، اس کی فرضیت کو، اس کے ادا کرنے کو بتاتی ہیں۔ قرآن میں متعدد آیتوں میں آپ غور کریں گے، نماز کے ساتھ، صلاح کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم ہے۔ ان دونوں عظیم ارکان کو جو اسلام کے ہیں، اسلام کے 5 ارکان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1، نماز قائم کرنا 2، رمضان کے روزے 3، زکوٰۃ 4، بیت اللہ کا حج 5، تو صلاح اور زکوٰۃ اکثر و بیشتر ان 2 ارکان کو، ان عظیم رکنوں کو ایک ساتھ جمع کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ علماء تفسیر لکھتے ہیں صلاح اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ میں جو ہے زکوٰۃ مسکینوں فقراء کا حق ہے، اسی لیے اس کو یکجا بیان کیا گیا بہت ساری آیتوں میں۔ زکوٰۃ ادا کرنا عبادت ہے، جیسے رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں، عبادت ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا عبادت ہے، تو ایسے ہی زکوٰۃ کی ادائیگی بھی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کی تفصیل حدیث مبارکہ میں موجود ہے، کس مال پر زکوٰۃ ہوگی اور کتنی ہوگی، کب ہوگی اور کس کے لیے ہوگی۔ کس کے لیے ہوگی وہ آج آپ ہمارے درس میں انشاءاللہ، لیکن اس کے علاوہ تفصیل معلوم کرنا چاہیے کہ جانور اگر ہوں تو کتنے جانور ہوں کہ زکوٰۃ واجب ہو۔ جانوروں میں چوپایوں میں زکوٰۃ ہے، گائے، بکری اور اونٹ۔ اونٹوں میں، گائے میں اور بکری میں زکوٰۃ ہے، گھوڑے اور دیگر چیزوں میں نہیں۔ پھر سونا چاندی میں بھی زکوٰۃ ہے، تجارتی اموال میں بھی زکوٰۃ ہے، اور جو خزانہ مل جاتا ہے اس میں بھی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کی اپنی پھر اس کی کنڈیشنز ہیں الگ الگ کی، جیسے گائے تو اس کی ایک کنڈیشن الگ ہے کہ کب زکوٰۃ ہوگی، گایوں میں کتنی گائے ہوں تو زکوٰۃ ہوگی، کتنی نکالنا اور کب نکالنا۔ انعام جو ہے، گائے، بکری، اونٹ، ان کی تفصیل اپنی جگہ ہے۔ اسی طریقے سے سونا اور اس کا نصاب اپنی جگہ ہے، جو مشہور ہے لوگوں کے درمیان 7.5 تولہ، تقریباً صحیح ہے بات۔ چاندی اس کا نصاب جیسے 52 تولہ وغیرہ بتایا جاتا ہے، وہ ایک اب الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر کیش ہے یا تجارتی مال ہے تو کیش آپ کے پاس رکھا ہوا ہے تو زکوٰۃ ہے۔ پھر یہ جو سونا، چاندی، کیش، تجارتی مال، اس پر 1 سال کا گزر ہو، نصاب کو پہنچے، 2 شرطیں ہیں یاد رکھنا۔ نصاب کو پہنچنا، سال کا گزر ہونا۔ جب تک ان میں 2 شرطیں نہیں ہوں گی زکوٰۃ نہیں واجب ہوگی۔
سونا آپ کے پاس 6 مہینے سے رکھا ہوا ہے، زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ سونا آپ کے پاس رکھا ہوا ہے کب سے؟ 1 سال سے۔ 1 سال سے سونا رکھا ہوا ہے تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس مسئلے کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور پھر زیورات جو استعمال والے ہوتے ہیں، کیا ان پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ ان میں اختلاف ہے علماء کے درمیان۔ بعض علماء نے کہا کہ استعمال شدہ زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے، دوسرے علماء نے کہا کہ نہیں زکوٰۃ ہے۔ جن علماء نے کہا زکوٰۃ ہے وہی قول پاورفل ہے دلائل کے اعتبار سے، زکوٰۃ اس کی نکالنی ہے، لیکن کب؟ 1 سال کا گزر ہو جائے اور نصاب کو پہنچے۔ 2 شرطیں یاد رکھنا۔ نصاب جیسے 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا نصاب ہے، اور کب؟ 1 سال گزر جائے۔ 1 سال نہیں گزرا زکوٰۃ نہیں واجب۔ بیفور نکال سکتے ہیں، ڈیلے نہیں کر سکتے۔ اچھا، کیش کی شکل میں ہے تو چاندی کو دیکھا جائے گا، کیونکہ مسکینوں کا حق ہے اس میں علماء نے کہا۔ 52 تولہ چاندی جتنے ریال میں یا جتنے پیسوں روپے میں آتی ہے یا جتنے ڈالر میں، پاؤنڈس میں وغیرہ میں، اتنا پیسہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، 1 ایئر پاس ہو گئے تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہوگی، 100 میں 2.5۔ تو یہ جو ہے پھر تجارتی مال میں زکوٰۃ ہے، استعمال کرنے والے اشیاء میں زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ اس کی بھی اپنی جگہ ڈیٹیلز ہے، میں مختصر بیان کر رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس۔ آیت ہے نا، یہ 6 لوگوں 8 لوگوں کو بتانا ہے۔ آپ سیلف یوز گاڑی ہے، مہنگی گاڑی ہے، 1 لاکھ ریال کی، آپ استعمال کرتے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ گھر بنایا ہے آپ نے، اس میں رہتے ہیں آپ، 1 کروڑ کا گھر بنایا آپ نے ماشاءاللہ، لیکن اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں جو سامان ہے، جو کھانے پینے یا استعمال میں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو کمرشل ہو، جیسے آپ نے فلیٹ بیچا ہے یا فلیٹ کرائے پر دیا ہے، جو کرایہ آتا ہے، اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے، جو 52 تولہ چاندی کی قیمت ہے اور 1 سال کا گزر ہوتا ہے، تو زکوٰۃ واجب۔ زمین آپ نے لی ہے، اگر کمرشل ہے تو پھر زکوٰۃ ہے، سیلف یوز ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اس کی اپنی جگہ تفصیلات۔ یہاں اب یہ ایک اہم بات جو ہمیں بتانی ہے اصل، وہ یہ ہے کہ کن کو زکوٰۃ دینی ہے۔ زکوٰۃ کا حق 8 لوگوں کا ہے بس، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور یہ بات یاد رکھنا، انما الصدقات، اللہ نے صدقہ کہا۔ زکوٰۃ کو صدقہ بھی کہتے ہیں۔ صدقہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک واجب، ایک غیر واجب۔ صدقہ واجبہ، واجب صدقہ، اس کا دوسرا نام زکوٰۃ ہوتا نا۔ پپو کون ہے؟ وہی جو عبداللہ ہے گھر میں عبداللہ ہے، باہر پپو ہے، سسرال میں بھائی جان نام ہے۔ تو بھائی جان، پپو، عبداللہ، ایک آدمی کے 3 الگ الگ نام ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یا دوست اس کو یابا بولتے ہیں مثال کے طور پر۔ بہرحال بتانے کا مقصد کیا ہے کہ صدقہ واجبہ بولیے یا زکوٰۃ بولیے، ایک ہی چیز ہے، کیونکہ صدقات اللہ نے کیا فرمایا؟ انما الصدقات، زکوٰۃ لفظ نہیں ہے یہاں، جبکہ حدیثوں میں زکوٰۃ ہے۔ تو صدقہ واجبہ زکوٰۃ ہی کا دوسرا نام ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ کا حق فقیروں کے لیے ہے۔ نمبر 1، فقیر کس کو کہتے ہیں؟ فقراء فقیر کی جمع ہے۔ فقیر سے مراد ہے من لا یملک شیئا، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بالکل خستہ حال، کھانے پینے یا جائیداد، پیسہ، جاب، انکم، کچھ بھی نہیں، بہت بری حالت اس کی ہوتی ہے، مسکین سے بھی سب سے ابتر حالت میں ہوتا ہے، تو وہ جو ہے فقیر ہے۔ فقیر کا مطلب سمجھ، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، من لا یملک شیئا، اس کو زکوٰۃ کا دیا جائے گا، کیوں؟ تاکہ وہ کھائے پیے، اپنی زندگی کو باقی رکھے، ورنہ مر جائے گا آدمی، نہ اس کے پاس کھانا ہے نہ پینا ہے، ضرورت کی چیزیں نہیں ہے فقیر، اور ہوتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ حق رکھتا ہے زکوٰۃ۔ والمساکین، آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، نمبر 2، مساکین، مسکین کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ مسکین کون ہے؟ جس کی حالت فقیر سے بہتر ہے۔ فقیر کی حالت سب سے بری حالت ہوتی ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس۔ مسکین کے پاس ہے کچھ، لیکن کافی نہیں ہے، کچھ ہے کافی نہیں، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اور مسکین جیسے مثال کے طور پر 1 دن کا کھانا ہے تو دوسرا دن کا نہیں ہے، 1 ہفتہ گزر جائے گا دوسرا ہفتہ نہیں، کھانے کے لیے ہے تو پہننے کے لیے نہیں ہے، کرائے کے پیسے ہیں کرنٹ بل کے نہیں ہیں، اس کا حال کیا ہے؟
کچھ ہے تو باقی نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو ضرورت مند نہ ہو. آپ ایک پوائنٹ یاد رکھنا کہ 8 ٹائپ آف جو لوگ ہیں، 8 قسم کے، یہ سب نیڈی پیپل ہوتے ہیں، یہ سب ضرورت مند، حاجت مند ہوتے ہیں. اور زکوٰۃ اسی لیے دی جاتی ہے کہ ان کی ضرورتیں پوری ہوں، جو کہ حلال ہو، جیسے کھانا پینا، تعلیم، گھر کرایہ، کرنٹ بل، ضرورتیں پوری ہوں، اخراجات جو جائز اور ضروری اخراجات. ٹھیک ہے، اسی لیے ان کو زکوٰۃ کا مال ہے. مسکین کون ہے؟ جو فقیر سے بہتر ہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی ضرورت پوری ہو گئی. جاب ہو سکتی ہے اس کو، وہ کمانے والا بھی مسکین ہو سکتا ہے، ذہن میں رکھیے. مختصر بتا رہا ہوں میں دلیل کے ساتھ. کمانے والا، محنت کرنے والا بھی مسکین ہو سکتا ہے. کب؟ اس کی کنڈیشن دیکھی جائے گی. اگر اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ گزر بسر اس کا مشکل سے ہو رہا ہے، نہیں ہے، کافی نہیں ہوتا ہے، کماتا ہے لیکن جو انکم ہو رہی ہے وہ کافی نہیں ہے خرچ کے لیے. اللہ عز و جل نے قرآن میں بیان فرمایا سورہ کہف میں، وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ. کشتی جو ہے کچھ مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے، یعنی سمندروں میں محنت مزدوری کرتے تھے. ہوتے نا جو سمندر میں لوگ، کچھ اردو میں نام بھی ہیں ان لوگوں کا. بہرحال تو یہ لوگ کشتی کے اونر تھے. یاد رکھیے، اللہ نے ان کو مسکین کہا ہے قرآن میں. وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ. سفینہ بھائی، سفینہ شپ کو کہتے ہیں، کشتی اب بڑی ہو چھوٹی ہو اللہ عالم. سفینہ وہ کانت لمساکین، مسکینوں کی تھی، اللہ ان کو مسکین کہہ رہا. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ گاڑی کا اونر ہے، گاڑی کا مالک ہے، لیکن پھر بھی مسکین ہو. مثال کے طور پر گاڑی ہے اس کے پاس، وہ جاتا ہے لوگوں کو مطلب چھوڑتا ہے، پک اینڈ ڈراپ کی جو سروس ہوتی ہے، پک اینڈ ڈراپ جس کو کہتے ہیں، لیکن اس سے اس کا گزر بسر پورا نہیں ہوتا تو مسکین ہو سکتا ہے وہ. ہم یہ نہیں بولیں گے ارے بھائی گاڑی ہے مسکین کیسے ہیں آپ تو نوکری کر رہے ہیں. بھائی میں مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے، صرف مختصر. 3,000 روپے کماتا ہے یا 1,000 ریال کی جاب ہے، اخراجات 2,000 کے ہیں، مسکین ہوا کہ نہیں ہوا؟ 1,000 ریال جو مہینے کو کماتا ہے، یا 5,000 روپے انڈیا پاکستان کے وہ کماتا ہے، لیکن گھر میں ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے 5,000 سے، اس کی جائز ضرورت حلال. ٹھیک ہے، تو وہ مسکین ہوگا. اور ایک اہم بات، عام طور پر لوگ مسکین کس کو سمجھتے ہیں؟ جو آتا ہے گھر میں کھٹ کر آتا ہے، بولتے ہیں نا کام والی بائی، یا جو ہے حارس بلڈنگ کا، یا جو لوگ آ کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بولتے ہیں بھائی اللہ کے نام پہ کچھ دے دیجئے، مسکینوں کا خیال رکھیے. لوگ عام طور پر انہی کو مسکین سمجھتے ہیں. بھائی ہمیشہ پوچھتے رہتا ہے لوگوں سے کبھی کھانا مانگتا ہے، کبھی روٹی مانگتا ہے، کبھی پیسے مانگتا ہے، یہ مانگتے مانگتے رہتا ہے، مسکین آدمی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں، بخاری مسلم کی حدیث، حقیقت میں مسکین کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس المسکین الذی یطوف علی الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له ولا يفطن به او يفطن به يتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. یہ بخاری مسلم کی حدیث کو یاد رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں میں گھومتا پھرتا ہے مانگنے کے لیے، ہاتھ پھیلاتا ہے لوگوں کے سامنے، گھومتا پھرتا ہے لوگوں کے سامنے، وہ مسکین نہیں ہے. جس کو 1 لقمہ یا 2 لقمے یا 1 کھجور یا 2 کھجور لوٹا دیں، یعنی گھومتا پھرتا ہے اور لوگ اس کو اچھا بھائی ٹھیک ہے یہ لو 1 کھجور لے لو. اب اس زمانے میں کھجور تھا، اب آج روٹی دے دیا، تھوڑا سا چاول دے دیا، اس کو کچھ کھانے پینے کی چیز دے دی ہے، تو وہ لے کر واپس آ جاتا ہے. مسکین وہ نہیں ہے، کہتے ہیں اللہ کے وسلم، مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں میں گھومتا پھرتا رہتا ہے اور لوگوں سے مانگتا ہے تو لوگ 1 دانہ کھجور کا یا 2 دانے کھجور کے اس کو دیتے ہیں، یا 1 لقمہ 2 لقمہ کچھ بھی پکی ہوئی چیز اس کو دیتے ہیں. یہ نہیں ہے مسکین. پھر ولیکن المسکین، سنیے حدیث، لیکن مسکین وہ آدمی ہے الذی لا یجد غنی یغنی. مسکین تو وہ آدمی ہے جس کے پاس اتنا نہیں ہے جو اسے بے نیاز کر دے. اتنا پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، اتنا انکم نہیں ہے جو اس کو بے نیاز کر دے، مطلب اس کی ضرورتیں پوری ہو گئی، ایسا نہیں. ولا یفتن لہ بہ، اور اس کو پہچانا بھی نہیں جاتا ہے. عام طور پر اس کو پہچانتے نہیں، وہ محلے میں ہی ہوتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے لوگوں کے درمیان، دیکھتے بھی ہیں لوگ، جانتے بھی ہیں، مسجدوں میں نظر بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو پہچانا نہیں جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ظاہر نہیں کرتا اپنی مسکینیت کو، اپنی حاجت کو، اپنی ضرورت کو. اس کو پہچانا نہیں جائے
فیتصدق علیہ کہ پہچان کر ارے بھائی یہ تو مشہور آدمی ہے مسکین آدمی ہے چلو صدقہ دو اس کو زکات دو بھائی ولا یقوم فیسأل الناس نہ کھڑے ہو کر لوگوں سے مانگتا ہے یہ ہے حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غور کیجیے مسکین وہ نہیں ہے جو گھومتا پھرتا ہے مانگتا پھرتا ہے لوگوں سے پھر مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے ایک نمبر دو پہچانا بھی نہیں جاتا ہے لوگوں کے درمیان لوگ سمجھتے ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ ہے یہ لیکن آپ جب تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا کہ حقیقت میں مسکین ہے دو ولا یقوم فیصل نہ لوگوں سے جو ہے مانگتا پھرتا ہے بھائی میری ضرورتوں کو پورا کرو میری حاجتوں کو پورا کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے مسکین لہٰذا مسکین کو پہچاننا چاہیے اور مسکین کا حق زکات نمبر دو یہ والمؤلفة قلوب والعاملین علیہا نمبر تین زکات اصولی پر کام کرنے والے مطلب جو بادشاہ یا حکومت کی جانب سے مقرر ہوتے ہیں جو زکات اصولی بادشاہ نے جو ہے ان کو یا حاکم وقت نے خلیفہ نے بادشاہ نے حاکم نے ولی الامر نے ان کو ذمہ داری دی ہے ڈیوٹی ان کی نوکری یہی ہے کیا مالداروں کے پاس جانا زکات اصول کرنا حساب کتاب کرنا لانا اور بیت المال میں جمع کر دینا یا حکومت کے خزانے میں لا کے دیکھیں یہ زکات ہے بھائی یہ اس کمپنی کی زکات ہے یا یہ ان لوگوں کی زکات ہے یا ان مالداروں کی زکات ہے اس محلے کی یہ زکات ہے وہ جانور والے وہ ہیں جو ہے ان کی زکات یہ ہے وہ گائے والے صاحب ان کی یہ زکات آ گئے حساب یہ زکات اصولی پر کام کرنے والے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے یہ آج بھی ہیں بعض ممالک میں جن کی ڈیوٹی یہی ہوتی ہے کہ وہ زکات اصولی پر کام کرتے ہیں ان کا کام ہی سال بھر یہ ہوتا ہے کہ جانا مالداروں کے پاس اب ظاہر بات ہے زکات اصول کرنا تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے حساب کتاب ہوگی بڑی باریکی ہوتی ہے اس میں کتنے جانور آپ کے پاس ہیں ہاں کتنا گولڈ آپ کے پاس ہے کتنی کمائی آپ کے پاس ہے انکم کتنی ہے ہاں ٹھیک ہے اس پہ اتنی زکات ہوتی ہے اتنے پوائنٹ ہوتی ہے اتنا پیسہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ دیجیے پے کیجیے وغیرہ سب تو اس میں مصروف ہوتے ہیں اور دوسری کوئی کمائی نہیں ہے ان کی تو ان کا گھر کیسے چلے گا زکات کا پیسہ ان کو دینا چاہیے جو حکومت کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں وفي الرقاب والمؤلفة قلوبهم انما الصدقات للفقراء ایک فقیر ہو گئے دوسرے مسکین ہو گئے تیسرے زکات اصولی پر کام کرنے والے نمبر چار والمؤلفة قلوبهم یہ کون ہیں نئے مسلمان یا جن کی اسلام کی امید ہو یا ایسے لوگ کہ جن کو اگر زکات دی جائے تو ان کے شر سے ہمارے مسلمان بھائی بہن محفوظ رہیں گے سب اس کیٹیگری میں آئیں گے تالیف القلب کہتے ہیں اس کو دل کو نرم کرنے کی ٹھیک ہے تو کیا ہوگا یہاں اس میں کیسے نمبر ایک وہ آئیں گے اس میں جو نئے مسلمان ہو گئے نیو مسلمز جو ریورٹ ہو کر آئے ہیں ان کا معاملہ آپ کو معلوم ہے عام طور پر جو اسلام قبول کر کے آتے ہیں تو ظاہر بات ہے عمومی طور پر جیسے کہ دیکھنے آیا ان کو جائیداد سے بے دخل کیا جاتا ہے نوکریاں ان کی چھین لی جاتی ہیں وہ ضرورت مند ہو جاتا ہے اسلام میں آنے کے بعد اس نے دین حق کو پہچان کر قبول تو کر لیا لیکن اب اس کی ضرورتوں کو حاجتوں کو کون پورا کرے نہ نوکری ہے نہیں ہے اس کی نوکری چلے گئی نہ گھر والے جو خیال کرتے تھے پیسہ دیتے بولے گا اسلام قبول کرے جاؤ ٹھیک ہے اب جاؤ مسلمانوں سے مانگ لو ان کے ساتھ زندگی گزارو اس کو گھر سے الگ کیا جاتا ہے کتنے واقعات ہیں عام طور پر دیکھیں عام طور پر یہی ہوتا ہے گھر سے جائیداد سے نوکری سے بلکہ اس کے خلاف بہت ساری سازشیں ہوتی ہیں دشمنی ہوتی ہے اس کو اذیت تکلیف پہنچانے کی ہر ممکن لوگ کوشش کرتے ہیں یہ مسکین یہ ضرورت مند ہو گیا ہے حاجت مند ہو گیا اب اس کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے کہ نہیں اسلام پر باقی رہو آپ پھر سے مت چلے جانا فقر و فاقہ کو دیکھ کر اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا تاکہ اس کی زندگی گزرے اور اس کی حاجت اس کی ضرورت جو کھانا پینا کپڑا گھر کرایہ وغیرہ جو بھی ہے اس کی ضرورتیں پوری ہوں تاکہ وہ اسلام پر باقی رہے لوٹ کر پھر سے کفر کے دروازہ نہ کھٹکھٹائے اور وہیں نہ چلا جائے کہ یہ کیا یہاں تو کھانے کے لیے نہیں ہے کچھ نہیں ہے میں تو آ گیا اسلام میں ایسا نہ ہو تو اس کی تقویت کے لیے اس کو مضبوط کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا ایک اور رجا اسلامی ہی علماء فتویٰ دیتے ہیں یا تفسیر میں بتاتے ہیں یا اسلام کی امید بھی ہے اس کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا جیسے کافر ہیں آپ جانتے ہیں کہ ان کو پیسوں کی ضرورت ہے اور اگر زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا کہ لو بھیا اسلام میں زکوٰۃ ہے یہ فرض اور یہ ضرورت مندوں کا حق ہے آپ ضرورت مند ہیں لہٰذا نیڈی ہیں آپ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہم یہ دے رہے ہیں تو وہ لے کر خوش ہو کر رہے اسلام کتنا پیارا ہے ہمارے پیٹ کا خیال کرتا ہے اسلام جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا
کفار کہتے تھے، مشرکین کفار، اے لوگو اسلام قبول کرو، اے لوگو اسلام قبول کرو، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں، پھر تمہیں فقر و فاقہ کا ڈر نہیں ہوگا۔ اسلام کی دعوت دیتے تھے لوگوں کو۔ آپ کو معلوم ہے پیسے ضرورت ہے، بہت بڑی ضرورت ہے، ان کی ضرورت جب پوری ہو رہی ہے تو وہ دین کے قریب آئیں گے، امید ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ دو، نمبر تین، وہ لوگ بھی آئیں گے کافر جن کے شر سے مسلمان بچ سکتے ہیں اگر زکوٰۃ کا مال ان کو دے دیا جائے۔ یعنی وہ مال کا حریص ہے، لالچی ہے، اور اس کے انڈر میں مسلمان رہتے ہیں، اگر زکوٰۃ کا مال دیا جائے تو وہ شر نہیں کرے گا مسلمانوں کے ساتھ۔ جی، علماء کے فتاوے ہیں باقاعدہ اس سلسلے میں، لہٰذا اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے، لہٰذا ایسے کافروں کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جائے۔ تو چار لوگ ہو گئے، نمبر ایک فقیر، نمبر دو مسکین، نمبر تین زکوٰۃ وصولی پر کام کرنے والے، نمبر چار تالیف القلب جس میں نیا مسلمان یا کافر ہے، یہ تفصیل ابھی ہم نے بتایا آپ کے ساتھ۔ وفر رقاب، اور گردنوں کو آزاد کرنے میں، کیا مطلب؟ اگر مسلمان کہیں قید ہے تو زکوٰۃ کا مال اس کو دے کر اس کو اس قید سے نکالا جائے گا۔ اسی طریقے سے مسلمان کسی کافر کے پاس یا کسی کے پاس غلام ہے تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کا مال، وہ چاہتا ہے بھائی پیسہ دو میں آزاد کر دوں گا اس کو، تو پیسہ دے کر ہم اپنے بھائی اور بہنوں کو آزاد کروائیں گے۔ اسی طریقے سے علماء نے اسی آیت کی تفسیر میں یا اس نقطے کے وضاحت کرتے ہوئے بیان کیا، قیدیوں کو بھی، جو مسلمان قید میں ہوتے ہیں نا کافروں کے جیلوں میں وغیرہ، اور وہاں ان پر وہ ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں، پیسوں کے بھی معاملات ہوتے ہیں، تو اگر پیسہ آپ دے دیں تو ایسی صورت میں قید سے آزادی ہو جائے گی ان کو، تو ان لوگوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، اس کیٹیگری میں بھی وہ بھی آ سکتے ہیں، یہ علماء نے بیان کیا ہے۔ نمبر 6، والغارمین، قرض داروں کو۔ کیا مطلب قرض دار؟ قرض دار دو قسم کے ہوں گے، ایک وہ جس نے اپنی ضرورت اور حاجت کو پورا کرنے کے لیے قرض لیا تھا، نمبر دو جس نے کسی اور اپنے بھائی کے لیے قرض لیا تھا۔ میں اس کی وضاحت کر دوں، غور سے سنیے، وقت کی کمی ہے ہمارے پاس بہت۔ اپنی ضرورت، بھائی کھانا پینا، کرایہ، بل، اخراجات ہیں گھر کے ضروری، بیوی بچے، ایسا نہیں تھا اس کے پاس، مجبور ہوا اس نے قرض لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی قرض اس لیے لیتا ہے کہ اس کو بعد میں واپس کرے گا، ادا کرے گا، اللہ اس کی طرف سے ادا کر دے گا، اللہ اسباب بنا دے گا۔ اگر کوئی قرض لیتا ہے نہیں ادا کرنے کی نیت سے، نیت اللہ جانتا ہے، تو پھر اس کے لیے سخت وعید آئی ہے، لہٰذا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی نے قرض لیا اپنی ذات کے لیے، خود فیملی کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اب وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے نا، انکم نہیں ہے اس کی، مشکل ہو رہی ہے، ڈیلے ہوتی جا رہی ہے قرض اس کا، تو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا۔ ہاں بھائی کتنا قرض ہے آپ کے اوپر؟ 10,000 روپے، 15,000 روپے، 50,000 روپے، 1,00,000 روپے، یا 1,000 ریال، 2,000 ریال، یہ لیجیے زکوٰۃ کا مال لیجیے، آپ اپنا قرض ادا کیجیے، اس بوجھ سے آپ نکل جائیے، کیونکہ قرض بوجھ ہوتا ہے، جیسے کہ عربی میں جملے ہیں، قرض سے رات میں نیند نہیں آتی ہے، ان کا سکون ختم ہو جاتا ہے، آدمی قرض لیتا ہے تو قرض سے جو ہے، قرض دار کو جس نے اپنی ذات کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے زکوٰۃ قرض لیا تھا، اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا تاکہ قرض اس کا ادا ہو جائے اور وہ سکون اور چین کی زندگی گزار سکے۔ نمبر دو قرض دار، سیکنڈ ٹائپ، جس نے کسی اور کے لیے لیا تھا، وہ کیسا؟ دو مسلمانوں کا یا دو گروپ کا، دو جماعتوں کا، دو بھائیوں کا جھگڑا ہوا مال کو لے کر، فائنینشیل پرابلم، ایک نے دوسرے کو دینا تھا، دونوں لڑ رہے ہیں، اب دونوں میں لڑائی ہو رہی ہے، بیچ میں یہ ثالثی کردار عطا کرتا ہے، بھائی آپ لوگ کیوں لڑ رہے ہیں؟ نہیں انہوں نے پیسے لیے واپس نہیں کیے، کتنے پیسے لیے بھائی؟ 5 لاکھ روپے لیے، 10 لاکھ روپے لیے، ٹھیک ہے یہ میرے اوپر ہے، انشاءاللہ آپ ان کو اس سے مت جھگڑا کیجئے، مجھے آپ ٹائم دے دیجئے، میں آپ کو پے کر دوں گا ان کا قرضہ۔ اب اس نے اپنے اوپر لیا، اس نے خود اپنی ذات کے لیے نہیں لیا تھا، لیکن اپنے بھائی کی ہیلپ کرنے کے لیے اور اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے اس نے قرض لیا تھا، لہٰذا اس کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا، کیونکہ اس نے ایک نیک کام کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے، فتنہ و فساد یا جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے قرضہ لیا تھا۔ وقت ہمارا ختم ہو گیا، دو جو ہے باقی رہ گئے ہیں، بلکہ دو باقی رہ گئے ہیں۔ فی سبیل اللہ، اس سے مراد کیا ہیں؟ فی سبیل اللہ سے مراد اور وابن السبیل، 8 میں سے ہم نے 6 بتا دیا، بس 2 انشاءاللہ کل بتائیں گے۔ 2 کون سے؟ نمبر 1 فی سبیل اللہ سے مراد کہ اللہ کے راستے میں
کون کون آتے ہیں اس کیٹیگری میں، ٹھیک ہے. اور وابن السبیل وابن السبیل مسافر، اور بھی کچھ زکوٰۃ سے ریلیٹڈ اہم مسائل بیان کریں گے کل کے درس میں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.